پہلگام کی سیاحوں سے بھری پرسکون وادی میں اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ، چیخ و پکار اور ہر طرف موت کا منظر۔ 22 اپریل 2025 کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک ایسا دہشت گرد حملہ ہوا جس سے جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ اس حملے میں 26 سیاح مارے گئے، درجنوں زخمی ہوئے، اور اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حملہ دونوں ملکوں کو ایک اور جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پہلگام حملہ کس نے کیا، بھارت کا رد عمل کیا ہے، پاکستان نے کیا موقف اختیار کیا اور دنیا اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے۔ حملہ آوروں نے بائسران وادی میں موجود سیاحوں پر فائرنگ کی، جو پہلگام سے تقریباً 5 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس علاقے تک پہنچنے کے لیے صرف پیدل یا گھوڑے کے ذریعے سفر کیا جا سکتا ہے۔ حملے کی ذمہ داری ایک کم معروف گروپ کشمیر ریزسٹنس نے قبول کی ہے، جسے بھارتی سیکیورٹی ایجنسیاں پاکستان میں موجود تنظیموں جیسے لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین کا فرنٹ گروپ قرار دے رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم ہر دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو ڈھونڈ نکالیں گے اور سزا دیں گے۔ India will identify, track and punish every terrorist and their backers. حملے کے فوراً بعد بھارتی میڈیا نے روایتی طور پر بغیر کسی تحقیقات یا ثبوت کے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ بھارتی حکومت نے اب تک پہلگام حملے کا براہ راست الزام پاکستان پر تو نہیں لگایا، مگر بھارت نے یک طرفہ طور پر کئی اقدامات اٹھائے ہیں، جیسے سنتاس معاہدے کی معطلی، اٹاری اور واہگہ بارڈر کی بندش، بھارت میں موجود پاکستانی شہریوں کو فوری ملک چھوڑنے کا حکم، اور پاکستانی ہائی کمیشن میں تعینات سفارتکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا ہے۔ یہ اقدامات بھارت کی جانب سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ پاکستان نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ خود دہشت گردی کا شکار ہے اور بھارت کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر عالمی طاقتوں نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ تاہم بھارت میں عوامی غم و غصہ بڑھ رہا ہے اور حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ سخت اقدامات کرے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان مکمل جنگ کا امکان کم ہے، لیکن محدود فوجی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ نریندر مودی کی حکومت ماضی میں بھی ایسے واقعات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر چکی ہے، اس لیے عوامی جذبات کو مطمئن کرنے کے لیے محدود فوجی کارروائی جیسے سرجیکل اسٹرائکس یا ایئر اسٹرائکس کا امکان موجود ہے۔ لیکن پاکستان نے 2019 میں ثابت کیا تھا کہ وہ ہر حملے کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر بھارت کی جانب سے کوئی مہم جوئی کی گئی تو پاکستان کا جوابی رد عمل بھی کیلکولیٹڈ اور ممکنہ طور پر برابر یا زیادہ شدت کا ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور کسی بھی مسلح جھڑپ کے فوری عالمی اثرات ہوں گے۔ چین، امریکہ، سعودی عرب اور دیگر علاقائی قوتیں اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی دباؤ ڈال سکتی ہیں۔ کشمیر میں سیاحت کا شعبہ جو حالیہ برسوں میں ترقی کر رہا تھا، اس حملے کے بعد شدید متاثر ہوا ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد نے اپنی بکنگز منسوخ کر دی ہیں اور مقامی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے تاکہ حملہ آوروں کو گرفتار کیا جا سکے۔ پہلگام حملے نے ایک بار پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کشیدگی محدود رہے گی یا کسی بڑے تنازع میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کب تک ممکن ہوگی؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر مزید ویڈیوز بنائیں تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور 8 ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔